اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ اپنی مخلوق کو جس رنگ میں چاہے رکھے، جو حکم چاہے دے، جو حکم چاہے کینسل کر دے، تمہیں نہیں معلوم؟ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ اللہ ہی کے لیے ساری بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ مالک حقیقی تو وہ ہے، تم اور جس زمانے میں تم رہتے ہو اور جس جگہ پہ تم رہتے ہو سب اللہ کے قبضے میں ہے، اور جو حکم وہ چاہے تبدیل کر دے، جو حکم چاہے دے دے۔ اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو تو دیکھو، شریعت نے پورا نظام چاند کے ساتھ باندھا ہے، سورج کے ساتھ نہیں۔ روزے، حج چاند کے ساتھ ہے نا، کبھی سردی میں کبھی گرمی میں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ انہوں نے مختلف موسموں میں میری عبادت کیسے کی۔ سردی آئی تو بھی روزے رکھتے رہے، گرمی آئی تو بھی روزے رکھتے رہے، حج گرمیوں میں آ گیا تو بھی کرتے رہے، سردیوں میں آ گیا تو انہوں نے اپنی پوری بندگی کا ثبوت دیا کہ پروردگار حالات جیسے بھی ہو جائیں ہم تیرے بندے ہیں، ہم نے تیرے حکم کی اتباع کرنی۔ اس لیے چاند کے ساتھ ان چیزوں کو باندھ دی۔ اللہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمینوں کی ساری سلطنت، سب چیزیں اللہ کے لیے۔ وما لکم، اور کوئی نہیں ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، تمہارا دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی تمہاری نصرت کرنے والا، نہ تمہاری مدد کرنے والا۔ تو مسلمانوں، تم یہودیوں کی باتوں سے کیوں گھبراتے؟ اللہ سے تعلق قائم رکھو، جو حقیقی مالک ہے اس ساری کائنات کا۔ وہ چاہے گا تمہاری نصرت کرے گا، نہیں چاہے گا نہیں کرے گا۔ ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ام جو ہے نا، یہ لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا کیا یہاں انگلش میں؟ وڈ یو، اور کوئی اور بصرہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، دو اسکول آف تھاٹ ہیں عربوں کے ہاں جو بڑے مشہور ہیں، ایک بصرہ اور ایک کوفہ۔ بصری جو لغت کے امام تھے، جو ماسٹر تھے، جو اپنے زمانے میں ایک آدمی انسائکلوپیڈیا لکھ سکتا تھا، بصری حضرات یہاں کہتے ہیں کہ ام جو ہے یہاں پر یہ آیا ہے سوال کے لیے، سوال کے معنی میں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں پوچھو؟ اور دوسرے جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ام یہاں بل کے معنی میں آیا ہے، بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو۔ پہلے باتیں ہو گئیں، بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال پوچھے گئے تھے۔ دونوں طرح ترجمہ اس کا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تو آپ یہ چیزیں مانیں اوپر سے اس تفسیر کو کہ یہودیوں کے متعلق بات چل رہی ہے، تو پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ بلکہ تم تو یہودیوں یہ چاہتے ہو کہ اس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اب تم میں موجود ہیں ایسی باتیں پوچھو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے۔ اور یاد رکھو، جو بھی آدمی کفر کو اختیار کرے، ایمان کو بیچ دے، فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ اور اگر ہم اسے لیں اس معنی میں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو، اور لیں اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق، تو بہت بڑا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتے تھے؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، ناسخ اور منسوخ کی بحث تم نے پڑھ لی، اور بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی گئی تھی۔ یہ ہے جس پہ بات اٹھتی ہے۔
اور اس آیت پہ اشکال جو پیش آتا ہے، مختلف گمراہ فرقے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صحیح انسان مومن بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو وہ کیسے کیسے بےہودہ سوال پوچھتے تھے، اسی لیے اللہ نے ڈانٹا ہے اور اللہ نے کہا ہے بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے سوال پوچھو، علیہ باللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں تسألو کا جو لفظ آیا ہے نا، سآلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کرنے کو، اور سآلہ کے بعد اگر عن کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے تحقیق کے لیے سوال کرنا۔ اس کی مثال آپ کو دیں، قرآن پاک میں دیکھیے، اسی میں دیکھ لیں سورہ بقرہ میں بھی، دوسرے پارے میں دیکھیے سورہ بقرہ میں سآلہ کے بعد جہاں عن کا لفظ آتا ہے 219 نمبر آیت، دوسرے پارے میں 219 نمبر آیت ملی؟ ملی آپ؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ دیکھا آپ نے یسألون کے بعد عن آیا نا، تو اس ان کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے تحقیق کے لیے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ حکم حاصل کر سکیں، شریعت پہ عمل کر سکیں کہ اللہ کے رسول آپ فتویٰ دیجئے شراب کے بارے میں، آپ فتویٰ دیجئے جوئے کے بارے میں۔ ایک اور جگہ آیا، وہ جگہ آپ خود دیکھ لیجئے، یسألونک عن الروح، اور روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو یسألون کے بعد عن آ گیا نا۔ تو جب یسألون کے بعد یا کسی ایسے ہی لفظ کے بعد عن آ جائے تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ یہ تحقیق کے لیے آپ سے پوچھتے ہیں، انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر اسی لفظ کے بعد با آ جائے، الف با جو پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مذاق اڑانا، وہ بھی قرآن نے ایک جگہ کہا ہے۔ 29ویں پارے میں آپ دیکھیے، 29ویں پارے میں 70 نمبر سورہ معارج ہے نا، اس کے بالکل آغاز آپ دیکھیے، ملا؟ 29ویں پارے میں 70 نمبر سورہ معارج ہے، اس کی پہلی آیت آپ دیکھیں، سأل سائل، یہاں ترجمہ لوگ کرتے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا، ٹھیک ہے، ترجمہ تو لغت میں ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ سأل سائل، مذاق کرنے والا مذاق کرتا ہے، بے عذاب واقعین، اس عذاب کے بارے میں جو آنے والا ہے۔ تو سأل کے بعد سأل سائل بے عذاب، یہ بے ہے نا سائل کے بعد، نظر آ رہی؟ اس کا مطلب ہے مذاق اڑانا۔ جی 29واں پارہ ہے، 70 نمبر اس کی صورت ہے، اور با کا لفظ یہاں آیا ہے۔ ملا؟ آیت پہلی آیت بالکل جہاں سے صورت شروع ہو رہی ہے۔ ملی آپ؟ سأل سائل بے عذاب واقع، مذاق کرنے والا مذاق کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے، آنے والا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، لیس لہ دافع، اور کوئی اس عذاب کو نہیں ٹال سکتا، من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا جو اللہ بڑی شان والا ہے، ذی المعارج، بڑا بلند ہے۔ دیکھا آپ نے؟ سآلہ کے بعد جب با آ گئی تو اس کا مطلب ہو گیا کہ مذاق اڑانے والا ایسے مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے جس آیت پہ سورہ بقرہ میں ہم بات کر رہے تھے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، یہاں تسألوا کے بعد نہ عن آیا ہے اور نہ با آیا، کچھ بھی نہیں آیا، ٹھیک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سوال کر رہے تھے مذاق اڑانے کے لیے نہیں، بلکہ انفارمیشنز حاصل کرنے کے لیے، اس لیے سوال کر رہے تھے کہ وہ اپنی مشکلات، اپنے اشکال کو حل کریں۔
جو با کا نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کوئی مذاق نہیں کیا. یہ تو تھی لغت کی بحث. ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جس درخت پر لٹکاتے تھے نا ہتھیار، تلواریں اور اس طرح کی چیزیں، یہ مشرکین اس کی پوجا کیا کرتے تھے. بڑا مقدس درخت اسے سمجھتے تھے جہاں پہ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی آپ ایسی چیز بنا دے. تو اللہ نے اس پہ یہ آیت نازل کی اور اللہ نے کہا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں پوچھو جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی گئی تھی؟ ان سے کیا چیز پوچھی گئی تھی؟ یہ ہیں نا، یہ قرآن نے ایک جگہ بتایا ہے. قرآن نے ایک جگہ بتایا ہے. کہاں؟ سورہ یونس میں. وہ دیکھیے، پھر وہاں سے یہ بات پوری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. سورہ یونس ہے، گیارہواں پارہ سورہ یونس، اور آیت نمبر اس کی جی سورت 10ویں آیت نمبر کہہ رہا ہوں. کہاں گئی بھائی؟ اچھا بھی بتاتے ہیں. جی اچھا، دوسری جگہ دیکھ لیجئے، سورہ اعراف 9ویں پارے میں. سورہ اعراف 9ویں پارے میں، اور سورہ اعراف کا نمبر ہے 7 اور اس کی دیکھیے آپ آیت نمبر 136 بلکہ 137 ملی. سورہ اعراف اور آیت نمبر 137 اس کی دیکھیے. یہاں پہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے جب فرعون تباہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو فرعون کا اور ان تمام جو چیزیں تھیں وہاں پر، اس قوم کو کانو یستضعفون مشارق الارض و مغاربہا، جو زمین کے مشرق اور مغرب ہر جگہ کمزور سمجھے گئے. بنی اسرائیل کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. اللہ نے کہا مشرق و مغرب میں جنہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا فرعون کا، اور ایسی مغرب التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، فلسطین کا علاقہ، بیت المقدس کا علاقہ جہاں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. وتمت کلمت ربک، اور تیرے پروردگار کی باتیں پوری ہوئیں، الحسنہ جو بہت اچھی باتیں تھیں، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے حق میں جو اللہ نے ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے. بما صبروا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے بڑا صبر کیا. ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ، اور ہم نے برباد کر دی ہر وہ چیز جو فرعون نے اور اس کی قوم نے بنائی تھی. وما کانوا یعرشون. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور بنی اسرائیل جو تھے
وہ سمندر کو دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر آئے تو کیا ہوا؟ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں کی پرستش کر رہے تھے، ان پر جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یعکفون کا مطلب کسی چیز پہ جم کے بیٹھنا، اعتکاف کہتے ہیں نا، اعتکاف کو اسی لیے اعتکاف کہتے ہیں کہ اس میں آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے نا۔ یعکفون علی اصنام لہم، وہ اپنی بتوں پہ بڑی دل جمی سے عبادت کر رہے تھے۔ قالو بنی اسرائیل والے بولے اور کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ جعل لنا الہن، ہمارے لیے بھی ایک ایسے ہی خدا تو بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان لوگوں کا ایک خدا ہے، ہم بھی کسی کی پرستش ایسے ہی بیٹھ کے کریں۔ اتنے عرصے سے جو فرعون کے تلے رہ رہے تھے نجات ملی، اور جو ہی نجات ملی ہے انہوں نے کہا ایسا ہمیں بھی ایک خدا بنا دے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایسی قوم ہو جو بالکل لا علم، جہالت کی حد ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ شرک، اور مجھ سے یہ خواہش کر رہے ہو کہ میں تمہیں بت بنا دوں۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، کیا ترجمہ اس کا کیا انہوں نے کہ یہ ایسی چیز ہے، کیا کہتے ہیں، کیا ترجمہ لفظ کیا گئے؟ جی ہاں، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہے جس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ متبر کا جو لفظ ہے نا، یہ دیکھیے ترجمہ کیا چیز ہے، اصل میں کہتے ہیں جھاڑو پھیرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ سب چیز برباد ہو جانے والی ہے، تباہ ہو جانے والی۔ آکسفورڈ میں حضرت تشریف لائے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے اس آیت کو پڑھا اور ہم سے فرمایا کہ اگر ہم قرآن پاک کا ترجمہ کرتے تو ہم اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے کہ ارے یہ سب تو جھاڑو پھر جانے والی، متبر۔ دیکھا اصل میں عربوں کے ہاں جھاڑو پھیرنے ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے گھر میں جھاڑو میں سب چیزیں نکال کے پھینک دیتے ہیں نا، حضرت فرماتے اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے کہ ارے یہ سب تو جھاڑو پھر جانے والی ہے، یعنی تباہ ہو جانے والی چیزیں۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہے جو کچھ بھی اعمال۔ یہ ہے سوال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا۔ یہاں دیکھیے اب سمجھ آ جائے گی، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں پوچھو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھی تھی۔ تو کیا پوچھی تھی کہ ہمیں ایک بت بنا دے، تو تم بھی ایسے سوال کرنے لگے ہو کہ جیسے وہ درخت تھا، ایسا درخت جس کی پرستش کیا کرتے تھے، کیا تمہیں بھی ایسا ایک درخت چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس درخت کا نام دیا ہے ذات انوات، ذات جیسے لکھتے ہیں نا انوات، الف نون واو الف توئے، تو ذات انوات اس کا درخت کا نام دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات کہی کیسے؟ اس پہ ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ یہ آیت مکی نہیں ہے، مدنی ہے۔ یہ آیت جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہاں تو ساری کھلے بندوں جنگ تھی شرک کی اور کفر کی، تو وہاں تو کوئی صحابی رضی اللہ عنہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لیے کسی اور کو مقرر کر لیں۔ تو کہتے ہیں یہ آیت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور کہنے والے منافقین تھے کہ ایمان تو اندر تھا نہیں۔ تو جس طرح یہودیوں نے وہ جو آج جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا 2 گھنٹے پہلے، یہودیوں نے ایک لفظ کہہ کے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی نا، بالکل اسی طرح ان منافقین نے مسلمانوں کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تريدون ان تسألوا رسولکم، تم چاہتے ہو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کی فرمائشیں کرو۔ اب حل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اس پہ اور بھی سن لیجئے، وہ یہ کہ یہ جو منافقین نے یہ باتیں کہیں تو ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں منافقین جو آتے تھے تو بعض نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ وہ بیچارے ان کو پہچانتے نہیں تھے، کبھی کبھی ان کے ساتھ وہ بھی لگ جاتے تھے، انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ ان کا ساتھ دے دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ بڑے مخلص مسلمان ہیں، یہ بھی اچھے ہیں،
تو کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی تھی. یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جب غلط باتیں کی ہیں تو بعض مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ جب فتنہ پھیلتا ہے، جب باتیں اٹھتی ہیں تو بہت سے مخلص لوگ ہوتے ہیں لیکن غلط فہمی ہو جاتی ہے. یہ چیز وہاں پیش آئی ہوگی کہ ان منافقین نے کہا کہ ایسا درخت ہونا چاہیے جس کی ہم بھی عبادت کریں، تو کچھ مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ جو نئے نئے مسلمان تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے. اور اس کی 2 مثالیں آپ کو اور مل جائیں گی. یہ ایسے ہی ہے. فتح القدیر ایک کتاب ہے ہدایہ کی شرح، ابن حمام رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور ابن حمام بڑے بڑے لوگوں میں سے تھے. وہ ایسے آدمی تھے جو اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے تھے. اور ایک کتاب ہے کنز الدقائق فقہ کی، اس کی شرح لکھی ہے ابن نجیم نے البحر الرائق کے نام سے. ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جلدی ہو گیا، 45-46 برس کی عمر میں ہو گیا، اور اگر وہ باقی رہتے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتے. اتنا کچھ اس آدمی نے لکھا ہے اور اتنی بڑی بڑی چیزیں لکھی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 46-45 سال کی عمر میں کسی آدمی کے پاس اتنا علم. ابن نجیم نے نقل کیا ہے ابن حمام سے بحر الرائق میں، اور 2 مثالیں اس کی انہوں نے دی ہیں. اس آیت کو نہیں انہوں نے چھیڑا، لیکن ہم آپ سے عرض کرتے ہیں 2 مثالیں اس طرح کی چیزوں کی اور ملیں گی. مثلا نماز میں قہقہے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہی مسئلہ ہے نا. کیوں؟ نماز میں قہقہہ لگانے سے، ہنسنے سے، یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر تو تبسم رہا تو کچھ نہیں ہوا، اور اگر آواز پیدا ہو گئی منہ سے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ساتھ والے نے سنا تو ساتھ والے نے سن لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر 2-4 آگے پیچھے صفوں نے 2-4 آدمیوں نے آگے پیچھے کی صف میں سن لیا تو پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا. مسئلہ یہی بیان کرتے ہیں نا کہ نہیں؟ پہلی بار سنا ہے؟ اگر تو اتنی ہنسی ہوئی کہ ساتھ والے نے سن لیا کہ یہ ہنس رہا ہے تو پھر تو نماز باطل ہوئی، اور اگر 2-4 آدمی ادھر ادھر کے انہوں نے بھی سن لیا تو پھر وضو بھی باطل ہو گیا، وضو بھی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے؟ اب ہنسنے سے وضو کیوں ٹوٹ گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اصول کی بات تو یہ ہے کہ جسم سے کسی بھی گندگی کا خروج وضو کو توڑتا ہے. قے ہے، نکسیر ہے، خون کا بہنا ہے، ساری چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں. ہنسنے کا کیا تعلق ہے اس سے آخر؟ اسی لیے پوری امت میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا، نہ امام شافعی، نہ امام احمد، نہ امام مالک، نہ محدثین رحمہم اللہ، کوئی اس کا قائل نہیں ہوا. تنہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس بات کے قائل ہیں، اور اس پہ سب حنفی فتویٰ دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے نماز، اور پیچھے صفوں میں لوگ کھڑے تھے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے، اور ان کو آنکھوں میں صحیح نظر نہیں تھی، نظر بہت کمزور تھی، صحیح طرح دیکھ نہیں سکتے تھے. تو وہ ایک گڑھا تھا، اس سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی اور پاؤں لڑکھڑایا اور اسی گڑھے میں جا کے گر گئے. تو وہ منظر کچھ ایسا پیش آیا، اور ان کے آگے پیچھے ہونے سے کہ جو نماز پڑھ رہے تھے بے اختیار ان کی آنکھیں اٹھ گئیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ گرنے کا سین ایسا تھا کہ کچھ لوگ ہنس پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا کون کون تم میں سے ہنسا تھا نماز میں؟ پتا چلا فلاں فلاں. تو آپ نے کہا تم وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب حدیث میں یہ آیا ہے کہ انہیں سزا اس کی دی گئی تو یہ سزا باقیوں کے لیے بھی گئی ہے کہ جو بھی آدمی ایسا کرے گا وہ وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی گئی. وہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیتے تھے. اب ابن حمام نے بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، اس پہ بکر، اس پہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے لوگوں کے متعلق تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ مخلص سادہ مسلمان تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، اور وہ بیچارے
وہ جو منافقین بھی پیچھے نماز پڑھتے تھے، دیہاتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ نئے نئے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس منظر کو بھی دیکھ کے ہنسے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا۔ اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بڑے لوگ شامل نہیں، اور اس کی ایک مثال بھی انہوں نے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح بھی سمجھو جس طرح ایک آدمی نے آ کے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، اور حدیث میں آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پیشاب کیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اسے گھوٹنے لگے، تو اس نے ہماری طرف دیکھا اسی حالت میں اور کہنے لگا بھائی کیا ہو گیا تمہیں، میں کون سی ایسی بری بات کر رہا ہوں۔ تو جب وہ فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول اٹھایا ایک پانی کا اور وہاں پہ بہا دیا، اور آپ نے فرمایا لم تبنی لہذا، یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے اور اللہ نے ان چیزوں کے لیے یہ نہیں بنائی، اور ضرورت پیش آئے تو باہر چلے جایا کرو۔ ہوتا آج کا دور خون بہہ جاتا، لڑ پڑتے، یہی کرتے نا۔ تو جس جگہ پہ خون بہہ سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ایک ڈول نے بات تمام کر دی۔ تو ابن حمام کہتے ہیں ایسے جو نئے لوگ آتے تھے نا، وہ نماز میں پیچھے کھڑے تھے، وہ ہنس پڑے، انہوں نے ایک منظر دیکھا، تو ان میں اتنی چیزیں، اتنا تعلیم اور یہ چیزیں تو تھی نہیں کہ پختگی ہوتی۔ دو مثالیں۔ تیسری مثال قرآن سے انہوں نے دی ہے، سورہ جمعہ میں آپ دیکھیے، ہم اس جگہ کو بتاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بڑا اس کا خیال رہتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ کوئی بات نہیں آنی چاہیے، دین ان کی بنیادوں پہ قائم ہے، دین ان لوگوں کی وجہ سے قائم۔ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ، تیسری مثال ابن حمام نے یہاں سے دی ہے رحمت اللہ علیہ نے۔ 62 نمبر سورہ ہے، 28واں پارہ ہے، اور اس کی 9ویں آیت آپ دیکھیے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، 28واں پارہ ہے، 62 نمبر 62 نمبر سورہ ہے، اور آیت نمبر ہے 9۔ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں گندم کی قلت ہو گئی، روٹی کھانے کو ملنا دشوار ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو باہر ایک تاجر آیا گندم بیچنے کے لیے، اور اس نے دف بجائی زور سے، یا جو بھی آواز ہوتی ہوگی اس نے دی کہ آ کے لوگ گندم خرید لیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بعض لوگ اٹھ کے گندم خریدنے چلے گئے، کیونکہ اتنے دن سے کوئی چیز ملی نہیں رہی تھی کھانے کے لیے، بڑی مشکل تھی۔ اس کے ساتھ آپ اس سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، ایمان والو جب اذان دی جائے جمعے کے دن، پہلی اذان، نماز کے لیے، جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ بہت اچھا حکم ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ فاذا قضیت الصلاۃ، اور جب نماز پوری ہو جائے جمعے کی، فانتشروا فی الارض، تو زمین پہ پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل، رزق تلاش کرو، جو بھی کاروبار نوکری کرنی ہے جمعے کے بعد ضرور کرو، تمہاری مرضی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تجارت کو، او لہوا، یا ایک تماشے کو، انفضوا الیہا، تو یہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہوا تنہا چھوڑ دیتے ہیں، ترکوکا قائمہ، آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہیے، ما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے نا تمہارے لیے، خیر من اللہو، اس تماشے سے کہیں زیادہ اچھی چیزیں ہیں، ومن التجارہ، اور تجارت سے بھی اچھی چیزیں اللہ کے پاس ہیں، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ یہ تم نے جمعے کے دن کیا کیا کہ باہر چلے گئے مسجد چھوڑ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ ابن حمام کہتے ہیں یہ آیت جو ہے، اب اس پہ تو بظاہر صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے
کہ انہوں نے یہ کیا کیا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی انہی لوگوں کے متعلق ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مسجد میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ گندم آئی ہے بکنے کے لیے، وہ باہر چلے گئے۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل نہیں تھے۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں ایک بات اور بتائیں، حجاج ابن یوسف خطبہ دے رہا تھا بیٹھ کے، یہ قائمہ کا لفظ ہے نا، کھڑے ہو کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کے، جب لوگ اٹھ کے چلے گئے تو حجاج ابن یوسف خطبہ دے رہا تھا جمعے کا بیٹھ کے، تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے مسجد میں اور انہوں نے کہا کہ اس خبیث کو دیکھو، اور اللہ نے کہا تھا رکوع کا قائمہ، اور آپ کو کھڑا ہونے کی حالت میں لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ سمجھے؟ دلیل انہوں نے دی اس سے کہ اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، اور اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ بیان کیا کہ قائمن وہ کھڑے تھے، تو مطلب یہ تھا کہ اسے کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ دینا چاہیے تھا، بیٹھ کے کیوں دے رہا ہے سنت کے خلاف؟ دلیل انہوں نے اس ایک لفظ سے دی کہ قائم۔ اب سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے اس کو، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو؟ کون؟ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور منافقین کے اثر میں آ گئے، یا منافقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم یہ کہتے ہو کہ ذات انوات مقرر کر دیں، ایک درخت مقرر کر دیں جس کی عبادت کی جائے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا بےہودہ سوال وہ لوگ کر چکے۔ وہ آ گیا نا سورہ اعراف میں، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور لوگوں جو کوئی بھی تبدیل کرے گا کفر سے ایمان کو، ایمان بیچ دے گا، کفر خرید لے گا، کفر کو ترجیح دے گا، ایمان کو پس پش ڈال دے گا، فقط ضل، سو وہ بلا شبہ گمراہ ہوا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ خواہش ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہاں یہودیوں کے علماء، مفسرین نے تصریح کی ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد یہودیوں کے علماء ہیں، کہ یہودیوں کے علماء میں بہت سو کی یہ خواہش ہے، لو یردونکم، کہ وہ تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کافر کر دیں۔ اور یہ خواہش کیوں ہے؟ حسدم من عند انفسہم، ان کے جی میں حسد ہے تم سے، اور ایسا شدید حسد ہے کہ من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین لہم الحق، حق بات ان پر تبین ہو گیا، واضح ہو گئی۔ مبین کہتے ہیں نا کھلی ہوئی چیز کو، تو جبکہ ان کے پاس واضح ہو گیا حق، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں فافو، تم درگزر کرتے رہو، وصفہو، اور ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اپنا پہلو بچاتے رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ان یہودیوں کے بارے میں کوئی آ جائے۔ اور وہ یہودیوں کے بارے میں اللہ کا حکم آیا جب وہ کل بتایا تھا نا، قینقاع اور نذیر اور قریظہ، ان کی چھٹی ہو گئی مدینہ منورہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ اب وہ قینقاع اور نذیر اور قریظہ وغیرہ کے متعلق قرآن میں جہاں آیات آئی ہیں نا 28ویں پارے میں، ان آیات کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ پہلی مثال اس کی دے رہے ہیں کہ جہاں اللہ نے کہا یہودیوں کو نکالو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں کہا ہے کہ ہمارا حکم جب تک نہ آئے تم ان سے درگزر کرتے رہو، تو حکم آیا کہ ان کو نکال دو تو نکال دیے گئے، تو یہ حکم کینسل ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسے نہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حکم اپنی جگہ پہ قائم تھا کہ ان کو نکال دو، نکال دیا۔ یہاں ساری امت کو تعلیم ہے کہ جب تم کسی جگہ پر کافروں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے، کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی شرارتوں کا، فافو وصفہو، تو تم ان کے مقابلے میں درگزر سے کام لیتے رہو، وقت کو ٹلاتے رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دے جتنی ان کے پاس، خدا تمہیں ان کے مقابلے میں کسی وقت لے آئے، پھر برابر کی چوٹ ہے پھر اس وقت، لیکن اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ عفو سے اور درگزر سے کام لو، پھر وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ سمجھے؟ دیکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 480 آیات پہ اپنی رائے ایسے ہی تحریر کی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اور اللہ تعالیٰ یقیناً بلا شک و شبہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تھوڑی دیر ٹھہریے پھر شروع کرتے ہیں. آج چونکہ آپ حضرات آئی 15 منٹ لیٹ تھے نا، تو خیال یہ ہوا کہ آج تو کھینچیں ہی سے 15 منٹ تو پہلے ضائع ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صاحب، یہاں تک تو بات ہو گئی 109 نمبر آیت تک یہودیوں نے جو اعتراضات کیے اور بعض سادہ لوگ مسلمان جو ان کا شکار ہو گئے یا جو بات ہوئی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بڑے لوگوں میں سے کوئی اس میں شریک نہیں تھا. اب اس کے بعد ان امور کا بیان فرمایا جو مسلمانوں کو صحیح طور پر قائم رکھ سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بالکل ابتدا میں ٹرمز کچھ پڑھی تھیں تو اس میں عرض کیا تھا کہ قرآن 3 چیزوں کا ذکر کرتا ہے. سارا آگے پیچھے آیات کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، درمیان میں ایک دم سے وہ لے آتا ہے کہ نماز پڑھو، اور پھر کبھی کبھی قرآن یہ لے آتا ہے کہ تم حج کرو، اور اسی طرح یہ تینوں چیزیں بیان کر دی تھیں. روزہ رکھو، عرض کیا تھا نا ان تینوں چیزوں کا. ان میں سے ایک مقام یہ دیکھ لیجئے. اب بات پیچھے سے چل رہی ہے ساری منافقین کی یا یہودیوں کی، جو بھی آپ اس کی تشریح فرمائیں، اور اس کے بعد یہ آیت آ گئی 110 نمبر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو پھر یہودیوں کی بات شروع ہو جائے گی وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا. ٹھیک ہے، تو پہلے بھی یہودیوں کا یا منافقین کا ذکر، اس کے بعد ایک آیت اللہ نے مسلمانوں کو کہہ دی کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو کیا کرو؟ قائم کرو، نماز پڑھتے رہنا. کیونکہ جب نماز چھٹ جائے گی اور نماز کو ترک کر دو گے تو بندگی کی علامت اتر گئی. بندگی گئی ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے. اس لیے یہ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے جو ہیں نا، اور جماعتیں اور ان کے امیر اور بڑے بڑے لوگ جو اس عزم سے اٹھتے ہیں کہ جی بس اسلام تو پورا غالب کر کے رہیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور کئی تنظیمیں بناتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، بڑے خطرے میں ہیں. ان کے کاموں میں برکت تو کیا ہونی ہے، ڈر ہے کہ کہیں شیطان کی پٹڑی پہ نہ چل پڑیں، کہ شیطان نے انہیں اس کام میں لگا رکھا ہے کہ تم بس خلافت اور ملک میں حکمرانی اور اسلامی قانون اور یہ چیزوں کا پرچار کرتے رہو، اور جو کام تم پر فرض ہے وہ نہ کرو. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. کبھی بھی اس چیز میں نہیں آنا چاہیے، اس دھوکے میں کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، فنڈز جمع کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، اسپتال چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، یہ چیزیں، اور اپنی ذاتی زندگی میں نماز اگر غائب ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا نقصان ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دو. وَمَا تُقَدِّمُوا، اور دیکھو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ تمہارے لیے وہاں پر جہاد ممکن نہیں، جہاں پر تم اسلام کو قوت اور طاقت کے بل پر غالب نہیں کر سکتے. بہت سے حالات ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں خاص طور پہ کہ ہر جگہ لڑائی دنگا اور ان چیزوں سے کام تھوڑا ہی چلتا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں پر جہاد اور قتال اور یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں وہاں تم کیا کام کرو؟ اللہ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، یعنی اپنی نجی زندگی میں اسلام کا غلبہ رکھنا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کوئی چیز بھی تم اپنی جانوں کے لیے بھیجو گے، اپنی جانوں کے لیے بھیجو گے یعنی اپنے آپ کو آخرت میں سکھی رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو آخرت میں ثواب کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے. تقدمو، تم تقدیم کرتے ہو، پیش کرتے ہو، بھیجتے ہو، من خیرن، کوئی بھی کام، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں تم اس چیز کو پاؤ گے. آسان تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں تمہیں اس چیز کا ثواب ملے گا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بے عین ہی وہی چیز پاؤ گے کہ جو نیکی تم نے کی، اس نیکی کی ایک شکل ہے اور وہ شکل تمہیں وہاں ملے گی. یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس کو ہم کریں گے بھی نہیں. خلاصہ بس ساری بحث کا یہ ہے
کہ جو اعمال ہم دنیا میں کرتے ہیں قیامت میں وہ کیسے سامنے آئیں گے۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ آئیں گے اپنی اصل صورتوں میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہر عمل جو ہے وہ چونٹی کی طرح آئے گا یا رائی کے دانے کے برابر آئے گا۔ قیامت میں آتا ہے نا کہ تلیں گی چیزیں، تو سکیل کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے کم پیمانہ رائی کا اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک جگہ آیا ہے نا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی آسمان میں یا زمین میں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، انہوں نے کہا میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی آسمان میں زمین میں کسی چٹان پہ، یاتی بہ اللہ قیامت میں اس نیکی کو بھی لے آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں رائی کے دانوں کی طرح ہر ایک انسان کا عمل جتنا اسے ثواب ملے گا رائی کے دانوں کی صورت میں اس کو پیش کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا یہ منیمم جو لیول یا اسے کیا کہتے ہیں پیمانہ معیار جو مقرر کیا گیا وہ یہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بعین ہی وہ نیکی یا گناہ جس صورت میں کرتا تھا وہی سامنے لا کے رکھ دیں گے کہ یہ کام تھا۔ جیسے موت کے متعلق آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری چیز جنت اور جہنم کے درمیان جسے رکھ کے ذبح کر دیا جائے گا وہ موت ہوگی، اور اسے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور وہ دن اہل جنت کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا اور اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ مایوسی کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ اس کے بعد موت کسی پہ نہیں آئے گی اور اللہ اسے ذبح کر دے گا۔ تو موت کی گویا ایک شکل ہے جو سامنے آ رہی۔ اسی طرح ہر چیز جو انسان نیکی کرتا ہے اس کی بھی کوئی خاص شکل ہے۔ رحمت جس سے لوگ ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کی بھی ایک خاص شکل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ٹکڑوں کی صورت میں تقسیم کر کے ایک ٹکڑا دنیا میں بھیجا۔ تو وہ کہتے ہیں تجدہ عند اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اس عمل کو بعین ہی اللہ کے پاس پاؤ۔ بہت سی چیزیں حدیث میں ایسے ہی آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے اور وہ عمل وہاں پر جا کر اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے۔ لیکن اپنا اپنا حال ہے انسان کا، جو چیزیں پسند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس جہان میں بھی دے دیتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے ایک دوست تھے، طبقات حنابلہ کی طبقات پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسے پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور کتابوں کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی ہی نہیں تھی۔ تو میں اسے دیکھتا تھا جب بھی وہ کتابوں کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں وہ جنت میں ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چھت بھی کتابوں کا ہے اور دیواریں بھی کتابوں کی بنی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اور مجھ سے کہا کہ کیا چاہیے؟ میں نے کہا کتابوں کا گھر دے دیں، تو ہر طرف فرشتوں نے کتابیں ہی کتابیں رکھ لی۔ کیسا خوش نصیب ہوگا، پڑھتا ہوگا ہے نا؟ ہیں؟ اچھا، تو وہاں یہی چیزیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے بڑے صاحب کشف، واقعی بزرگ تھے۔ تو حاجی محب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے میری بڑی تمنا رہی کہ کسی طرح 2 رکعتیں ایسی پڑھوں جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خیال دل میں نہ آئے۔ تو کئی برس مکہ مکرمہ میں لگا رہا اس محنت پہ، آخر ایک دن مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو بڑا میں خوش تھا، میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے اتنا کرم فرمایا، آج تو 2 رکعتیں ایسی پڑھی کہ کسی کا خیال ہی نہیں آیا۔ تو میں نے دعا مانگی اور میں نے کہا جنت میں اس کا کیا اجر دیں گے یہ بھی دکھا دیں۔ تو کہتے تھے میں نے خواب میں دیکھا، حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے کہنے لگے کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا، مجھے حور ملی اور مجھے بتایا گیا کہ 2 رکعتوں کی عوض میں تمہیں یہ دے رہے ہیں، مگر وہ اندھی تھی۔ تو اب پریشان کہ اندھی کیوں تھی؟ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا غالباً آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہے اسی لیے۔ اور پھر انہیں بڑے کام کی بات حضرت نے فرمائی۔ حضرت نے فرمایا
کہ سنت کے مطابق آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے کہ دل لگا لے، کیونکہ سنت کو ترجیح حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے زیادہ غالب ہے۔ تو تجدوہ عند اللہ، تم اس عمل کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، اللہ کے ہاں پائے گا یا تو اس کا ثواب، یہ آسان تفسیر ہے، اور مشکل وہ بات ہے جو آپ سے عرض کی، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ رہا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی جو بحث چلی تھی، یہ آپ کو کل لکھوا دیا تھا اس کے بعد، اچھا اب یہاں پر آ رہا ہے خاتمہ، اور اس بحث کو کر رہے ہیں مکمل، جو آپ سے عرض کیا تھا کہ 10 رکوع آگے مسلسل آئیں گے بنی اسرائیل کے حالات پہ، اب یہ آخری رکوع میں آ رہے ہیں ہم، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بات کو مکمل کیا ہے، 5 چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ ان 5 میں شکوہ شکایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ وقالوا لن يدخل الجنہ، اور کہتے ہیں، کون کہتا ہے؟ یہ ابھی آگے چل کے آپ خود ہی بتا دیں گے۔ لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا مگر من کانا، جو کوئی تھا، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی تھا اور وہ جو نصرانی تھا۔ آیت کا ترجمہ یہ جو او ہے نا، اس کا مطلب ہے یا کہ جو یہودی تھا یا عیسائی تھا، تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودن، اور کہتے ہیں یہودی کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جائے گا جو یہودی تھا۔ ایک وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان نصارا، اور کہتے ہیں کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو نصارا نصرانی تھا۔ فکرے 2 تھے، اللہ تعالی نے اختصار کے ساتھ مختصر کرتے ہوئے آخر پہ صرف 2 لفظوں میں فکرہ پورا کر دیا کہ یا ایک لفظ میں کہ او نصارا۔ دعوے 2 ہیں کہ یہودی کہتے ہیں صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تو تھا ان کا قول، اور اللہ تعالی کو ایسا ناگوار گزرا ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا تلک امانیہم، اور یہ ان کی خواہشات ہیں، آرزویں۔ امانی کا لفظ یہ پہلے گزرا تھا، آپ سے عرض کیا تھا کہ امانی جمع ہے کس کی؟ ہے کیا؟ اونچا بولو۔ امنیہ کی جمع ہے امانی، ٹھیک ہے؟ امانت کہاں سے آیا؟ دل کا امانی کیوں؟ یہ ہے جو ان کی خواہشات ہیں، یہ ہیں جو ان کی محض تمنائیں ہیں، آرزویں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بڑا اچھا ایک اصول ثابت کیا ہے، تو فلسفی نا، تو اس لیے وہ فلسفے کی باتیں زیادہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ چاہے کسی چیز کی نفی کا ہو، نیگیٹو ہو، اور چاہے کسی چیز کا اثبات کا ہو یعنی پازیٹو ہو، وہ کہتے ہیں دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ صرف تمہاری خواہشات ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، باقی اصل کام یہ ہے کہ دلیل لاؤ۔ کس دلیل کی بنیاد پہ تم کہتے ہو کہ صرف جنت میں یہودی جائیں گے، اور تم کس دلیل کی بنیاد پہ کہتے ہو کہ صرف عیسائی جائیں گے؟ دل کا امانیوں، یہ صرف خواہشات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بلا، ہاں ہم تمہیں بتائیں، من اسلم وجہہ للہ، جس آدمی نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کی طرف، وجہ چہرے کو، یہ ہو کی ضمیر کدھر لوٹی؟ نہ، من کی طرف نا، من اسلم وجہہ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، للہ، اللہ کے لیے جھکا دیا۔ چہرے سے مراد ذات ہو گئی۔ چہرہ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ تشبیہ دینی ہے
تو تشبیہ میں اصول کے مطابق جو بہتر چیز ہوتی ہے اس سے یا بدتر چیز ہوتی ہے اسی سے تشبیہ ہوتی ہے. تو انسان کی شخصیت میں چونکہ چہرہ اس کا عکاسی کرنے والا ہے، نمائندگی کرنے والا ہے سارے جسم کی، اس لیے عربی اور اردو محاورے میں بھی چہرہ بولا جاتا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال محاورے میں بولتے ہیں نا، تو منہ سے مراد بھی شخصیت ہی ہوتی ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ، جس آدمی نے اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا. اسلامہ کا مطلب یہ کہ اپنے اختیارات سارے کے سارے اللہ کے سامنے بالکل ختم کر دیے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، اچھائی کرنے والا ہے. فَلَهُ، اس شخص کے لیے، یہ ہو کی ضمیر پھر اسی آدمی کی طرف لوٹ رہی ہے. فَلَهُ، اس شخص کے لیے، اجرہ، اس کا اجر ہے، پھر وہ لوٹ گئی اسی کی طرف. اجرہ، اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے پروردگار کے پاس. ٹھیک ہے، یہ جتنے ضمائر ہیں، جتنی ضمیریں ہیں، بار بار لوٹ کے اس من کی طرف جا رہی ہیں کہ من اسلمہ، جس نے کیا کیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، اسلام کو قبول کر لیا. وجہہ، اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو، للہ، اللہ کے لیے. وہ محسن، اور وہ نیکی بھی کرنے والا ہے. فلہ، اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے پروردگار کے پاس. بار بار اللہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جب تم اپنے اعمال اچھے کر لو گے، احسان سے کام لیتے رہو گے، تو تمہارا اجر کہیں نہیں جا رہا، ہمارے پاس ہے. یعنی ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں تمہارا اجر، تمہاری چیزیں واپس دے دیں گے. اللہ تعالی کے ہاں بہت اجر ہے. وہ ایسی عظیم اور ایسی کریم ذات ہے کہ خود ہی کہتا ہے نیکی کرو، خود ہی توفیق دیتا ہے، اور پھر خود ہی آپ جب اس کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے میری طرف سے بھی اجر لے لو. یہ ہے اللہ کے کرم کا اور اس کے انعام کا معاملہ. جیسے بادشاہ باغ لگائے، محنت کرے اور دنیا جہان سے پودے اکٹھے کر کے لائے اور پھر اس کی نگرانی کرتا رہے اور مالی توڑ کے لاتا ہے تو اسی کو دے دیتا ہے بادشاہ اور کہتا ہے یہ سب تمہاری محنت ہے، یہ سب تمہارا کام ہے، رکھو اسے. حق تعالی شانہ کا کیا ہے؟ توفیق وہی دیتا ہے، نیکی کی بھی توفیق، اور پھر اس کے مہیا اسباب بھی وہی کرتا ہے. سب چیزیں ہوتی ہیں اور پھر آخر پہ پہنچ کے بندے کو کہا کہ اچھا یہ تم رکھو، یہ تم لو، یہ تمہاری میں. یہ کرم ہے اس کا. فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف اور نہ ان کے لیے کوئی رنج. یہ آیت پہلے بھی. وقالت الیہود، یہاں سے دوسرا شکوہ شروع ہوا. وقالت الیہود، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر. شے سے مراد یہاں دین، مذہب. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین بیکار ہے. وقالت النصارى، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی دین پر نہیں. دونوں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا بات یہ کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. دونوں کتاب کے دعوے دار ہیں. یہ عیسائی انجیل کو پڑھتے ہیں، وہ تورات کو پڑھتے ہیں، اور دونوں کے پاس اللہ کا کلام ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی دین نہیں. اور یہ تو کہتے ہی کہتے ہیں. کذالک، ٹھیک اسی طرح. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، مثل قولہم، ان سے ملتی جلتی بات، ان کے برابر بات کہی. اور وہ کون ہے؟ وہ مشرکین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دین ہی نہیں. چلو ان کے پاس تو پھر کچھ کتاب تھی، عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس. یہ وہ بولے ہیں جن کو سرے سے کھاتے شمار میں ہی کوئی نہیں لاتا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دین نہیں ہے. تو اللہ نے یہ جو کہا ہے نا یتلون الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ دراصل ان کے لیے بڑی ڈانٹ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے کلام نازل ہوا اور تم نے کیا کیا خدا کے کلام کے ساتھ؟
اور دونوں دعوے دار ہو کہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، اس کے باوجود لڑتے ہو، اس کے باوجود ایک دوسرے کو کہتے ہو کہ ان کا کوئی دین نہیں۔ یہی حال اب مسلمانوں کا ہے کہ ان کے جتنے فرقے ہیں خدا کی کتاب پہ متفق ہیں، ہر ایک کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور اتنا ان جھگڑوں کو بڑھاتے ہیں، اتنا جھگڑوں کو بڑھاتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو جب تک وہ اسلام سے نکال نہ لیں اس وقت تک چین نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ کی کتاب ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، ذرہ برابر گنجائش دل میں نہیں رہی کہ اپنے مخالفین کے دلائل پر بھی غور کر لیں۔ ممکن ہے حق اس کے پاس ہو، چلیے حق اس کے پاس نہیں ہے، فرض کر لیجئے تو اعمال میں اس سے غلطی ہو رہی ہے، عقیدے میں تو غلطی نہیں ہو رہی کہ اسے بالکل اسلام ہی سے نکال۔ یاد رکھیے یہ ایمان جو ہے کبھی کبھی اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے دل میں کہ دوسرے کو خبر نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں چل سکتا۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے، اس کے آخر پہ یہ آتا ہے کہ مجھ سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ اپنی امت میں سے نکالیے ان تمام لوگوں کو جن کے دل میں ایمان ہے، اور ایک بار اور دو بار اور تیسری مرتبہ جب میں نکال کے آ جاؤں گا تو مجھ سے فرمائیں گے کہ اور میں کہوں گا اللہ میری امت میں سے کوئی نہیں رہا جس کے دل میں ایمان ہو اور وہ جہنم میں پڑا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے 1 یا 1.5 لب کے برابر لوگوں کو نکالیں گے۔ لب سمجھتے ہیں آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ 1 یا 1.5 لب کے برابر اپنے ہاتھ سے نکالیں گے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں اور ان کے دل میں اتنا تھوڑا ایمان تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا۔ محدثین نے اس سے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا کم ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چل سکا، تو ہم اور تم جب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے اس کے دل میں اتنا ایمان بھی ہے یا نہیں؟ تو اس لیے بڑے بڑے لوگ کفر کے معاملے میں فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ یہ ابن نجیم جن کا ہم نے ذکر آپ سے کیا کئی بار، ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ زندگی بھر کسی آدمی کے کفر کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہودی کافر یا عیسائی کافر یا فلاں فرقے والے لوگ کافر ہو گئے ہیں، لیکن پرسنلی ایک آدمی کو میں کہوں کہ یہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں کہوں گا۔ یہودی عیسائی تو خیر پرسنلی بھی کہے جا سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے جو آپس کے اختلافات ہیں اس میں لوگ کہاں سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ ہے ہم یتلون الکتاب، وہ خدا کی کتاب کو حالانکہ پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے، اور علم نہ ہونے سے یہ عرب کے مشرکین ہیں۔ صاحب المعانی نے تفسیر میں اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ وہ کہتے ہیں مشرک جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں، اور اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی دین نہیں ہے۔ فاللہ یحکم، یہ ہے جواب اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا اور اللہ فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرتے کہ کس کے پاس کس حد تک سچائی تھی اور جھوٹ کہاں سے شامل ہو گیا تھا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اب تیسرا شکوہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو شخص منع کرتا ہے، روکتا ہے اللہ کے گھروں سے، اللہ کی مسجد سے، کہ ان یذکر فیہا، کہ اس میں کیا ہو، ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے، فیہا اسمہ، اللہ کا نام لیا جائے، وسعی، اور کوشش کرتا ہے، فی خرابیہا، کہ ان مسجدوں کو برباد کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اولئک، ان کی سزا یہ ہے کہ ما کان لہم، ان کا کوئی حق نہیں بنتا، ان یدخلوہا، کہ مسجد میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر یہ کہ سہمے ہوئے یہ آ سکتے ہیں مسجد میں، لہم فی الدنیا خزی، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ مفسرین نے یہاں پر 3 چیزیں بیان کی۔
ایک تو بڑے بڑے مفسرین سے جو یہاں پر غلطی ہو گئی تاریخ کے نہ جاننے کی وجہ سے، اور چیزوں میں غلطی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ تاریخ پڑھی نہیں تھی نا، اس لیے غلطی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس پہ حملہ کیا تو وہاں پہ عیسائیوں نے مدد کر کے یہودیوں کو مارا اور نکال دیا۔ یہ تو آپ کو پوری تاریخ میں خیر ملے گا کہ جو بیت المقدس میں اور دیگر جگہوں پہ عیسائیوں اور یہودیوں نے ایک دوسرے پہ ظلم کیے ہیں، علمان الحفیظ کھڑے کھڑے لوگوں کو جلا دیتے تھے، آگ میں پھینک دیتے تھے، بدترین سزائیں دیتے تھے، یہ ایک دوسرے کو، پوری تاریخ اس بات کی گواہ۔ جو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ یہ کہ بخت نصر نے حملہ کیا بیت المقدس میں، یہ بات تو ٹھیک ہے، بادشاہ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے اس کی مدد کی اور اس کے نتیجے میں یہودی جو تھے وہ بیت المقدس میں عبادت سے روک دیے گئے۔ تو اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی عیسائیوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد کو، اللہ کے گھر میں منع کرتا ہے کہ یذکر فی اسمہ، کہ اللہ کا نام کچھ لوگ اس میں لیں، اس سے وہ روکے جاتے ہیں، یہودیوں کو روکتے ہیں۔ تو بخت نصر کی مدد کر کے عیسائیوں نے یہودیوں کو عبادت سے روک دیا۔ غلطی یہ ہے کہ بخت نصر کا جو حملہ تھا اور بیت المقدس کی جو بربادی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کوئی 586 برس پہلے ہوئی تھی۔ یہ اس زمانے کا بادشاہ ہے، بخت نصر نے اس زمانے میں حملہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود بھی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کے بعد بھی 600 برس، تقریباً 586 برس کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ عیسائیوں نے یہودیوں کو نکال دیا تھا، یہ جن جن لوگوں نے بھی لکھا ہے غالباً تاریخ پہ نظر نہیں گئی، اس لیے یہ غلطی ہو گئی۔ دوسری رائے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹائٹس جو تھا مشرک تھا، شرک کرتا تھا، اور رومی تھا، اور انہوں نے یہودیوں کو نکالا بیت المقدس سے۔ مشرک تھا ٹائٹس، شرک کرتا تھا، اور ان لوگوں نے مل کے یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور ان سے بڑا ظالم کون ہوگا ان مشرکین سے، بخت نصر سے، جنہوں نے اللہ کے گھر سے نکالا ہے کہ یذکر فی اسمہ، کہ لوگ اس میں خدا کا نام لیتے تھے، وسعی فی خرابہا، اور انہوں نے اس گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی، اجاڑا، اور اس گھر کے لیے کوشش کرتے رہے، صحیح کرتے رہے۔ دو تفسیریں، اور تیسری تفسیر بڑی مناسب کی ہے مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حدیبیہ کے بعد، حدیبیہ سے پہلے یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالی نے مشرکین مکہ کو یہ کہا ہے، پہلے یہودیوں کا اوپر سے ذکر چل رہا تھا اور عیسائیوں کا چل رہا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ایسے کہتے ہو کہ یہ ایسے دین پہ نہیں ہے، اور یہودی کہتے ہیں عیسائی، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی دین پہ نہیں ہے، اور پھر تیسرے بھی آئے جنہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل دین پہ نہیں ہے، مشرکین کو۔ تو اللہ نے فرمایا اس آیت میں حدیبیہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور ان سے ظالم زیادہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں روکتے ہیں لوگوں کو آنے سے، یعنی بیت اللہ میں داخلے کو منع کر دیا۔ اور حدیبیہ کی صلح اس کے وجود میں آئی ان یذکر فی اسمہ، کہ اگر اس میں اللہ کا نام لیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور صحابہ رضی اللہ عنہ جاتے تو عمرہ کرتے، خدا کو یاد کرتے۔ مشرکو تم سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے تو۔ وسعی فی خرابہا، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس گھر کو اجاڑیں، بیت اللہ کو۔ اس پہ ہے اشکال کہ عربوں نے تو کبھی یہ کوشش نہیں کی، وہ تو بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ مسجدوں میں وہ کام کرنا جو مسجد کے شایان شان نہیں ہے، مسجد کو برباد کرنے کی بات ہے۔ بیت اللہ کے شایان شان
بیت اللہ کا تو حق یہ تھا کہ اس میں لوگ اللہ کو یاد کریں، خدا کی توحید وہاں پر قائم ہو اور بتوں کی پرستش اور یہ چیزیں ختم کر دی جائیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا کے گھر کو خراب کیا، بت رکھے، یہ چیزیں رکھی، تو انہوں نے خدا کے گھر کو خراب ہی کیا کہ توحید والے لوگوں کو آنے نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آخری حج کے موقع پہ مکہ مکرمہ، نہ اس سے بھی پہلے 8 ہجری میں، اور جب بیت اللہ میں حاضری ہوئی ہے تو تصویریں تھیں ہر طرف لگی ہوئی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوا کھیل رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہم اللہ، برباد ہوں، خدا کی طرف سے بربادی نازل ہو ان پہ جنہوں نے یہ تصویریں لگا دی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے۔ وہ تصویریں اس لیے لگا دی گئی تھیں کہ سارا عرب کھنچ کے آتا تھا ظاہر ہے حرم شریف میں، تو وہ دیکھتے تھے لوگ کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جوا کھیلا کرتے تھے، تو وہ ایک قسم کی سائلنٹ پریچنگ تھی کہ جوا تو اتنے بڑے بڑے لوگ کھیلتے رہتے تھے، تو مکہ میں حج کے موقع پہ بڑے بڑے جوئے کے اڈے بن جاتے تھے، کھیلتے تھے، کیونکہ تلقین یہ ہوتی تھی۔ اس لیے شریعت نے جو شدید مخالفت کی ہے نا تصویر کی، وہ اس لیے بھی کی ہے کہ تصویر کے ذریعے جرائم پھیلتے ہیں، لوگ متوجہ ہوتے ہیں، لوگ کنونس ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ کہ اچھا یہ کام بھی کرنے کا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پہ نہیں ہے، اپنی حالت تو دیکھیں، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ منع مساجد اللہ، اللہ کے گھروں سے مسجدوں سے روکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے 6 ہجری میں حدیبیہ میں، یذکر فیہ اسمہ، اور اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں، یعنی آپ کو عمرے سے انہوں نے روک دیا اور منع کیا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتے ہیں اس گھر کو اجاڑنے کی، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، اور یہ مشرک اللہ کے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے الا خائفین، مگر جب تک کہ سہمے ہوئے نہ ہو، ڈرے ہوئے نہ ہو۔ انہیں نکالنا چاہیے خدا کے گھر سے، یعنی بیت اللہ سے۔ کافر کا مسجد میں داخلہ کیا ہے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دنیا کی کسی مسجد میں کافر داخل نہیں ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر گھر میں ہر مسجد میں کافر جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں بھی کافر کا جانا جائز ہے، مگر وہ کہتے ہیں الا خائفین، مسلمانوں کے تحت مسلمانوں کی نگرانی میں جا سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ غلبے قوت اور طاقت سے مسلمانوں کی مسجد میں جائیں۔ اگر مسجد کو وہ اس طرح فتح کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں کے مسلمان مسجد کا دفاع کریں، روکیں انہیں اور لڑیں اس کے لیے۔ اور اگر وہ اپنی خوشی سے آتے ہیں، اسلام کو قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، وزٹ کرنے آتے ہیں، مسلمانوں کی عبادت دیکھنے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بیت اللہ میں بھی اس پہ پابندی نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے علاوہ اجازت دیتے ہیں، بیت اللہ کی اجازت نہیں دیتے کسی کافر کو آنے کی۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیے سعودیہ میں ایک خاص جگہ پر لکھا جاتا ہے کہ یہاں سے نان مسلم جو ہے آگے نہیں جا سکتا۔ اس کی تفصیلی بحث سورہ توبہ میں ہے، جہاں پہ اللہ نے مسلسل آیات نازل کی ہیں۔ اس لیے خلاصہ ساری گفتگو کا حنفی فقہا کے یہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی کافر اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، مسجد میں آنا چاہتا ہے، تو اس کو آنے میں کوئی اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں، اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ قریب آئیں اور مسلمانوں کے دین کو دیکھیں۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، یہ صرف ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ اللہ کے لیے، بلکہ ترجمہ یہ بنے گا للہ، اللہ ہی کے لیے۔ یہ جو لام ہے نا، اس میں خصوصیت کو پیدا کر رہا ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی ساری سمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی چہرہ کرو گے، فَثَمَّ، تم پاؤ گے، وجہ اللہ، اللہ کی ذات کو ادھر ہی تم پالو گے۔ عیسائیوں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں سنت کی پرستش کی جاتی تھی، دوسرے پارے کے آغاز میں یہ چیزیں آئیں گی، تمہید اس کی یہیں سے باندھ رہے ہیں۔ یہ آیت آپ کو پھر کسی وقت کام آئے گی، ہم آپ سے عرض کریں گے۔ عیسائیوں کے ہاں مستقل مشرق کی سمت، مشرق کی جو سائڈ ہے، یہاں چرچ بنے ہوئے نظر آتے ہیں،
آتے ہیں نا؟ نہیں غور کیا؟ اچھا، مشرق کی سمت کی یہ پرستش کرتے تھے، کیونکہ بیت المقدس میں حضرت مریم نے جہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی تھی، خود اس بیت المقدس میں مسجد اقصی میں بھی اندر وہ حجرہ جو ہے وہ مشرق کی سمت تھا، اس لیے یہ مشرق کو پوجتے تھے، صرف مشرق کی سمت کی طرف منہ کر کے اس کو پوجتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ سمتوں میں کیا رکھا ہے، مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جہاں کہیں بھی چہرہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی ذات کو تم ادھر ہی پاؤ گے۔ ان کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کرو، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہاں صاف کرتے چلیں۔ پرانے حضرات کہتے تھے متقدمین، دیکھو یہ ہے نسخ کی بحث جس پہ آج اتنا وقت آپ کا ہم نے لیا سمجھانے کے لیے۔ پرانے حضرات کہتے تھے کہ اللہ نے جب متعین کر دیا کہ تم نے مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، کیونکہ اس آیت میں آیا کہ تم جدھر بھی منہ کرو اللہ کو ادھر ہی پاؤ گے، اور ادھر آ گیا کہ نہیں صرف بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، تو پھر یہ حکم اٹھ گیا اور وہ حکم اپنی جگہ پہ اصل میں قائم رہا جس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ اب آئیے شاہ صاحب کی طرف۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں عام طور پر تو حکم یہی ہے، اور فرض کر لو شرعی مسئلہ تو یہی ہے نا کہ اگر بیت اللہ کا پتہ نہیں چل رہا تو آدمی وہاں کسی سے پوچھے، اور اگر کہیں پوچھنے پہ بھی نہیں پتہ چلتا، ملتا ہی کوئی نہیں، کس سے پوچھے؟ تو پھر شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ تحری کرے۔ تحری کا مطلب یہ ہے کہ خود سوچ بچار غور فکر سے کام لے کہ یہاں بیت اللہ کدھر ہو سکتا ہے، تو جس طرف بھی وہ منہ کر لے، نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے بعد کسی نے اسے کہا کہ بیت اللہ ادھر نہیں تھا، تو بھی وہ کہتے ہیں نماز اس کے ذمے نہیں ہے، فقہا کہتے ہیں اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ اس نے غور فکر سے سوچ سے کام لیا ہے۔ تو جیسے کسی سے پوچھنا تھا، اپنے آپ سے اس نے پوچھا، اپنے دماغ کو لڑایا کہ بیت اللہ ادھر ہو سکتا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی یہاں ضرورت پیش آتی ہے نا کئی بار، ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی ایسا ہو جائے، جنگل میں چلا جائے، حضرت نے امریکہ کا نام نہیں سنا ہوگا، یہ کہیں پہنچ جائے ایسی جگہ جہاں پر بیت اللہ کی سمت متعین نہ ہو سکے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سوچے گا، نماز پڑھے گا، تو اس آیت پر عمل کر لے گا کہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، تم جدھر بھی منہ پھیر لو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کو ادھر ہی پاؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں آیت کیوں منسوخ ہوئی؟ وہ حکم اپنی جگہ پہ، یہ حکم اپنی جگہ۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے حضرت کا کمال۔ اس لیے وہ مسلسل لکھتے ہیں کہ جس آیت سے کسی درجے میں بھی حکم ثابت ہو سکتا ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ نہیں، غیر موقدہ نہیں، مستحب کے درجے میں، بہتر کے درجے میں بھی ثابت ہو سکتا ہے، ہم کہیں گے کہ حالات آنے پہ اس آیت پہ عمل ہو جائے گا۔ جب حالات ایسے آئیں گے کہ قبلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا، تو ایک آدمی سوچتا ہے قبلے کا، پھر کہتا ہے اچھا اس طرف ہوگا، تو اس آیت پر عمل کر لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا جدھر بھی منہ کرو گے اللہ ادھر ہی پاؤ گے، تو بس ٹھیک ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، تم جدھر بھی منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کو ادھر ہی پاؤ گے۔ فَأَيْنَمَا کا ترجمے دو کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی، یعنی زمین میں، مکان، سپیس، ٹھیک ہے، اور ایک اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ تم جب کبھی بھی، ٹائم، اس سال، اگلے سال، کبھی بھی زندگی میں جب بھی تم کہیں بھی منہ کرو گے عبادت کے لیے، اللہ کو ادھر ہی پاؤ گے۔ ایک اور ایک یہ کہ زمین کے کسی خطے میں بھی تمہیں بیت اللہ کا قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، جدھر بھی منہ کرو گے اللہ کو ادھر ہی پاؤ گے۔ دونوں ترجمے کیے گئے ہیں اور دونوں صحیح بھی ہیں۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے، خدا کے ہاں بڑی گنجائش ہے تمہارے لیے۔ اور دوسرا نام لے آئے ہیں علیم، یعنی اللہ کو علم ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا ہے، جان بوجھ کے تم نہیں کر رہے، تم نے اپنی بساط کی حد تک کوشش کی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس لیے اس وسعت کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا جہاد کے لیے، اور دو آدمیوں پر پورے لشکر میں غسل واجب ہو گیا، فجر کا وقت تھا، تو انہوں نے
امیر سے پوچھا جو بھی اس جہاد کے تھے، انہوں نے کہا حضرت غسل کیسے کریں، شدید سردی ہے. تو انہوں نے کہا غسل کے بغیر تو کام نہیں چلتا، تو کرنا پڑے گا. تو دوسرے جو تھے انہوں نے کہا بابا میں تو غسل نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اندر گئے خیمے میں، کپڑے اتارے اور اپنے آپ کو مٹی میں انہوں نے لوٹا لیا، اور انہوں نے کہا میرے پروردگار یہ میری پاکی کے لیے کافی ہے، اور نماز پڑھ لی. اور جو پہلے تھے جنہیں یہی جواب تو دونوں کو یہی ملا تھا، انہوں نے غسل کیا اور دوپہر تک بخار آیا اور ختم ہو گئی. جب یہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم دو اس طرح تھے پورے لشکر میں، انہیں بھی ضرورت پیش آئی تھی، مجھے بھی، انہوں نے اس طرح کیا اور میں نے اس طرح کیا، تو آپ فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا انت قتلتہ، وہ جو صاحب تھے ان سے کہا تم نے اس آدمی کو قتل کیا ہے، تمہیں پتا نہیں تھا کہ تم شریعت کا آسان حکم اسے بتاتے، تم نے کیوں نہیں اسے آسان چیز بتائی؟ مراد یہ تھی کہ وہ تیمم کر لیتا. اور کہتے ہیں دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ مجھ سے فرمایا کہ اتنی ضرورت نہیں تھی تکلف کرنے کی کہ کپڑے اتار کے سارے جسم کو مٹی میں تم نے لپیٹ لیا، یکفی کا قضا و قضا، تم اس طرح کر لیتے بس یہ کافی تھا. یعنی تیمم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سردی ہو ایسی تو بس پھر ٹھیک ہے یہ کافی. اسی سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی آدمی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں شدید سردی ہو اور گرم پانی کا بندوبست نہ ہو سکے، اور یہ بھی نہ ہو سکے کہ وہ آدمی غسل کر کے فوری طور پہ اپنے آپ کو گرم کپڑوں میں لپیٹ لے، یہ بھی نہ ہو سکے تو وہ کہتے ہیں تیمم کر کے نماز پڑھے، غسل بعد میں کرے گا. اس کو اس صورت میں غسل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر اس کی جان کے لیے حرج ہے، خطرہ ہے، اور وہ کہیں بخار ہو گیا مر گیا تو پھر کیا ہوگا. اور بعض لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ انہیں بیماری ہوتی ہے زکام کی، اور کہیں ٹھنڈے پانی سے منہ بھی دھو لیں تو چھینکیں کئی گھنٹے مسلسل آتی رہتی ہیں. سب کے لیے یہ اجازت تھی. اس لیے وہاں پہ فرمایا ان اللہ واسع، اللہ بڑی وسعت والا ہے، تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے اپنے پروردگار کو ادھر ہی پاؤ. علیم، بڑا علم والا ہے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں اور تم کس طرح خدا کے احکامات پر عمل کر رہے. یہ ہے وہ اسلام اور دین جس کو لوگ ایسی صورت میں پیش کرتے ہیں کہ اتنا مشکل بنا کے پیش کرو کہ وہی بات ہے. کسی نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی یہودی سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا کیسا، تم جیسا یا بایزید جیسا؟ اسے کہا ہو جاؤ. اس نے کہا تمہارے جیسا ہوں تو میں ویسے ہی اچھا ہوں، اور بایزید رحمۃ اللہ جیسا ہوں تو میری زندگی میں نہیں ہو سکتا. تو اسلام کو وہ چیزیں جن میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے، وسعت رکھی ہے، تعلیم دینی چاہیے. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ اپنے پاس سے خام خواہ فضول باتیں گھڑتا رہے، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. جس حد تک شریعت نے بتایا بس اس حد تک رہے، نہ لوگوں پہ سختی کرے نہ لوگوں کو بالکل ڈھیل اور چھوٹ دے دے. دونوں چیزیں کا خیال رکھنا چاہیے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ چوتھی بات آ گئی، چوتھا شکوہ آ گیا. اور کہتے ہیں اچھا ایک عیسائیوں میں فرقہ گزرا ہے اڈاپٹنسٹ، اڈاپٹ کر لیتے تھے نا، سنا ہے ان کا نام ہے؟ یہ دیکھیے گا انٹرنیٹ پہ، اور وہاں بھی نہ ملے تو وہ گوگل میں چلے یہ مرشد کے پاس، وہ سب بتا دے گا. ہاں جس سے بات کرو وہ گوگل پہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں ملا گوگل پہ چلے جاؤ. اچھا عجیب لطیفے کی بات آپ سے عرض کریں. ایک جگہ گئے ہوئے تھے، وہاں کہاں پہ اب یاد نہیں، امریکہ میں اسی سفر میں. تو دعوت میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سے دوست، تو وہ 3-4 لڑکے آئے تو آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہنے کہ مفتی صاحب آئے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی کھانا کھائیے، مفتی صاحب بھی دیکھ لیں گے. تو وہ نہیں پہچانے. تو وہ کہتا ہے ایک دوسرے سے کہ مفتی صاحب کی کیسٹس کہاں ملتی ہیں یار، وہ سننی چاہیے. کہنے لگا وہ فلاں فلاں جگہ پہ چلے، اس کا نہیں میں گیا تھا وہ تو نہیں ملی. کہنے کہ گوگل میں جا کے چیک کر لو. اور ہم پاس بیٹھے سن رہے ہیں، ہر چیز گوگل میں مل رہی ہے لوگوں کو. تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس فرقے کے رد میں جو سمت کو پوجتے تھے، نہ جو اڈاپٹ کرتے تھے،
یہ اڈاپٹنسٹ جو تھا ان کا خاص فرقہ، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اور اس آیت میں آپ دیکھیے ایک چیز سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ قالو، اور اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں قالو اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک. وقالو اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، اللہ کی ذات بالکل پاک. عیسائی کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے اس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. یہ قال اتخذ اللہ ولدا کا مطلب کیا ہے؟ اس ٹرم کو آپ دیکھیے قرآن نے اسے کس معنی میں استعمال کیا ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ایک جگہ تو آپ دیکھیے اس کے لیے سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 12ویں پارے میں. یہ بات یاد رکھیے گا، اور قرآن نے کئی مرتبہ اس بات کو کہا ہے. آپ اس کا اصل ترجمہ، اصل مطلب سمجھیں کہ ہے مسئلہ کیا ہے. سورہ یوسف 12واں پارہ ہے، اور یوسف میں آپ دیکھیے آیت نمبر 21. ملی جی؟ 12واں پارہ 12ویں سورت ہے، اور آیت نمبر 21. وقال الذی اشتراہ من مصر، اور جس آدمی نے خریدا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر میں، لامرأتہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے کہا اکرمی مثواہ، اس لڑکے کا، اس بچے کا ٹھکانہ، اس کی رہائش کی جگہ ذرا اچھے رکھنا. عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے، ہم بے اولاد تو ہیں تو ممکن ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس بچے کو کیا کریں، اپنا بیٹا بنا لیں. دیکھا، حقیقی بیٹا نہیں ہے. اس نے کہا اس بچے کو اکرمی مثواہ، اس کا ٹھکانہ ذرا اچھا کرنا، اس کو رہائش اچھی ملنی چاہیے، اور یہ ہمیں نفع دے گا. نہیں تو پھر کیا ہوا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. مراد یہ کہ حکومت بھی اگر سپرد کرنی ہے تو اس کے سپرد کر دیں گے، اختیار اسے دے دیں گے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اصل میں بیٹا نہیں، بیٹا بنا لیں گے. سمجھ آئی؟ ایک اور مقام دیکھیے سورہ قصص میں. سورہ قصص کہاں ہے صاحب؟ سورہ قصص 20ویں پارے میں. سورہ قصص پارہ 20 اور آیت نمبر اس میں دیکھیے 9، 9ویں آیت بالکل سورت کے آغاز میں. ملی جی؟ بلکہ آیت نمبر 7 دیکھیے تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے. سورہ قصص 20واں پارہ آیت نمبر 7. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی، ان ارضعیہ، کہ اپنے اس بچے کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے اپنے بچے کے بارے میں ڈر لگے کہ کوئی پکڑ کے اسے مار دے گا، فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا کے حوالے کر دے. وَلَا تَخَافِي، اور ڈر نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور بالکل تم رنج نہ کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تیرے بچے کو لوٹا کر تجھے واپس دے دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم تو اسے رسول بنائیں گے. کیا خوشی کا ٹھکانہ ہوگا اس ماں کے لیے جسے یہ بشارت ملی ہوگی. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، قرآن درمیان کی ساری باتیں چھوڑ گیا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے فرعون کی آل نے اسے اٹھا لیا. یہ فرعون کی کون سی آل تھی بھائی جس نے انہیں نکالا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اہلیہ تھی نا، بیوی نے کہا نا اسے نکال لو. یہ آل اور اہل بیت کا مسئلہ یہاں نہیں سمجھ میں آتا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کی اہلیہ نے اسے نکلوا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا،
اور یہ بچہ پھر اس لیے نکالا گیا تاکہ کل کو ان کے ساتھ دشمنی ہو جائے اور ان کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث یہ بچہ بن جائے گا. یعنی ہم ایسے حالات اب کریں گے ان فرعون و حامان، اور فرعون اور اس کا وزیر حامان و جنودہما، اور ان دونوں کے لشکر کانوا خاطئین، بہت بڑی خطا کر رہے تھے جو ان بچوں کو قتل کر رہے تھے. وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی بولی، کیا کہتی ہے؟ قرۃ عین لی ولک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی. لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کر. عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتا نہیں تھا کہ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں. حقیقی بیٹا نہیں ہے، اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، سلطنت کل اس کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک، تو اتخاذ ولد، اس لفظ کو سمجھیے. نتخذہ ولدا، اتخاذ ولد یعنی بچہ بنانا، اڈاپٹ کرنا کسی بچے کا. یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، اور فرعون کے معاملے میں یہاں پہ جب آئی ہے بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بچہ ہمارا حقیقی نہیں مگر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اتخاذ ولد ہی کے لفظ ہے نا، نتخذہ ولدا. ٹھیک ہے، تیسرا مقام دیکھیے سورہ کہف میں، بالکل آغاز 15ویں پارے میں سورہ کہف جہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں آپ دیکھیے 15ویں پارے میں سورہ کہف جہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن. 15واں پارہ سورہ کہف ملی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس قرآن میں اس نے کوئی کسی قسم کی کمی رہنے نہیں دی. قیماً، یہ پیغام اللہ کی جانب سے بالکل سیدھا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ خدا ڈرائے اس قرآن کے ذریعے جو اس کی طرف سے آ رہا ہے، نازل ہو رہا ہے. کن کو ڈرائے؟ قرآن چھوڑ گیا. غور کیجئے اس، کن کو ڈرائے یہ قرآن نے نہیں کہا. قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، شدید عذاب سے ڈرائے، مِن لَّدُنْهُ، جو اس کی طرف سے آنا ہے. کن پہ آنا ہے؟ کچھ نہیں کہا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے ایمان والوں کو. یہاں آ گیا کہ ایمان والوں کو بشارت دے، اور وہاں پہ آ گیا کہ ڈرائے. لیکن ڈرائے کس کو؟ وہاں کافرین کا ذکر نہیں، کسی کا ذکر نہیں. الذین یعملون الصالحات، جو ایمان والے اچھے عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دے کہ ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہے. ماکثین فیہ ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے. ایک شک رہ گئی تھی نا کہ کس کو ڈرائے، وہ شک پہلے رہ گئی نا. یہ دیکھیے وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور قرآن ڈرائے ان لوگوں کو قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حقیقی بیٹا نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے اختیارات اس کے حوالے کر دیے. اللہ نے اڈاپٹ کر لیا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. سمجھ آئی؟ قیما لینذر، دوسری آیت کو پھر دیکھو، قیما لینذر. قیمن، قرآن صحیح ترین راہ دکھاتا ہے لوگوں کو. لینذر، تاکہ وہ ڈرائے. یہی ینذر کا لفظ جو ہے نا، آگے چوتھی آیت کے آغاز میں دیکھیے وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے وہ ان لوگوں کو. یہاں لوگوں کا چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں پہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں اللہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. تو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس نے کہا کہ اس بچے کا ٹھکانہ ذرا اچھا کرنا، کیا ہمیں نفع دے گا یا ہم بیٹا بنا لیں گے. فرعون کے معاملے میں وہاں بھی یہی آیا کہ اس بچے کو اس نے کہا قتل نہ کرو، یہ بچہ ہمیں نفع دے گا یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. حقیقی بیٹا نہیں ہے. ٹھیک اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یعنی اللہ نے اختیارات اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیے ہیں. یہ ہے بیٹا بنانا. اس لیے جو یہاں پر یہ توجیہ کرتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا. دنیا میں کوئی کافر قوم بھی اس کی قائل نہیں ہوئی کہ علیہ باللہ خدا کا کوئی حقیقی بیٹا ہے. کوئی نہیں مانتا.
سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو دے دیے ہیں، نفع اور نقصان کسی اور کے قبضے میں دے دیا ہے۔ عیسائی یہی کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان یہی ہو گیا ہے، اللہ کا نائب اس کا بیٹا بن گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس نے کہا کہ ہم اپنا نائب اسے بنا لیں، یعنی بیٹا بنا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں بھی یہی آیا کہ اسے بیٹا بنا لیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ دیکھا ہے کیسی گستاخی کی بات ہے، سبحانہ، یعنی اللہ نے اپنے اختیارات اسے دے دیے۔ اس لیے کسی کے متعلق یہ نہیں ماننا چاہیے کہ اللہ نے اپنا اختیار اسے دے دیا۔ اللہ کا اختیار سب پر غالب ہے، اور اللہ کی مشیت، نفع اور نقصان اسی ذات کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں۔ دیکھا آپ نے اس آیت کو کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، مگر کبھی نہیں سوچتے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے اتخاذ ولد کا، کہ بیٹا بنا لیا ہے۔ حقیقی بیٹے کا کوئی بھی قائل نہیں، بات تو اللہ کی صفات پہ ہے کہ اللہ نے نفع اور نقصان کی قدرت کسی کو دے دی، اور مسلمانوں میں ایسے بہت سے مل جائیں گے جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ الیاذ باللہ فلاں بزرگ سے نفع ہو گیا اور فلاں نے نقصان کر دیا اور بیڑا غرق ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ وہ کتنی شدید چیزیں، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ لوگوں اسی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو اپنا اختیار دینے کی۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے۔ قنوت، کھڑے ہونا، ادب سے، احترام سے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے سامنے ہاتھ باندھ۔ بدیعی، اللہ وہ ہے جو نئے سرے سے وجود میں لاتا ہے۔ بدیع یعنی عدم سے وجود میں لانا، بالکل ایک چیز کو نئے سرے سے شروع کرنا۔ بدعت کو بدعت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بدعت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کوئی آدمی نئے طریقے سے نیا کام شروع کرتا ہے۔ تو فرمایا بدیع، اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ وجود میں لانے والی ہے۔ السماوات، آسمانوں کو پہلے کوئی مثال نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اس ذات نے شروع کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، واذا قضى امرا، اور جب وہ کسی کام کا قضا ارادہ فرماتے ہیں۔ قضا کا مطلب جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، فانما یقول، تو وہ کہتا ہے لہو، اس چیز کے لیے جس چیز کا ارادہ خدا نے کیا۔ لہو کی ضمیر جو ہے مطلب للشیء، اس چیز کے لیے اللہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی۔ کہنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بولتے ہیں، یہ خیال کر لیا جائے کہ کہنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بولتے ہیں، کیونکہ چیز تو ہے ہی نہیں، وہ تو وجود میں آئے گی بعد میں، یا تو چیز پہلے سے ہونا، تو پھر سے کہا جائے کہ اس چیز سے خدا نے یہ کہا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے، صلاحت ہے اس چیز کی طرف، یعنی آنن فانن کام ہو جاتا ہے۔ ہمیں سمجھانے کو کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں، اور اصل میں اس کا ارادہ بس کافی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ، وہ ہو جاتی ہے، بس اس کا ارادہ ہی کافی ہے۔ اندازہ کیجئے یہ اتنی بڑی کائنات، یہ ستارے، یہ زمین، آسمان، اور کتنے بر اعظم، اور ایک یہ زمین کا ٹکڑا، اس سے کئی گنا بڑے سیارے اس کائنات میں، یہ انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا تھا کہ ایسی چیز ہو جائے تو ہو گئی۔ جس کے ارادے کا یہ حال ہو، وہ ذات ہوگی کیا؟ اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہم جب دعا مانگنے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے عجز کو دیکھ رہے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اللہ یہ کیسے کرے گا، یہ کیسے کرے گا۔ ارے میں اور تم نہیں کر سکتے نا، وہ تو کر سکتا ہے، جس کے ایک ارادے کا حال یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات وجود میں آ گئی، اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کام کی؟ وہ تو کہتے ہیں ہم کہ اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کوئی اس سے مانگے اور اس جیسی ہزار دنیایں بھی دے دے تو وہ بھی بیچارہ فقیر ہی اٹھا، کچھ نہیں لیا، اس کے خزانے میں تو اتنا کچھ ہے۔ وہ کہتا ہے میں کسی کو اپنے اختیار دے دوں؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن، ہم جب ارادہ وہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو کہتا ہے ہو جا، فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون، یہ آیا 5واں شکوہ۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، لا يعلمون کا مطلب جاہل، مشرک۔ خدا بار بار آپ نے دیکھا ہے آج کی آیات میں آ رہا ہے لا يعلمون کو، کوئی علم نہیں، کوئی علم نہیں،
لا علمی اتنی بڑی مصیبت ہے، خدا بار بار اس کی مذمت کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں علم بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ان کی مذمت کی ہے جو مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آیا تھا نا ابھی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد کو برباد کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑی نیکی کس آدمی کی ہوگی جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، ٹھکانے بناتا ہے تاکہ لوگ آئیں اللہ کو یاد کریں۔ بالکل ایسے ہی یہاں بھی کہ فرمایا جاہل لوگ، مشرکین مراد ہیں، کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، کیوں نہیں اللہ ہم سے بولتا؟ سوائے ایک مقام کے قرآن پاک میں یہ لولا کا جو لفظ آیا ہے نا، ہر جگہ ترجمہ یہی ہے اس کا کہ کیوں ایسے نہیں ہے۔ وہ جو ایک مقام ہے وہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اس پہ۔ لولا یکلمنا اللہ، وہ کہتے ہیں کیوں خدا ہم سے بات نہیں کرتا؟ وہی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم کسی سے کم ہیں، ہم پہ وہی کیوں نہیں آتی؟ ابو جہل نے کسی سے کہا، اس نے کہا تم مانتے کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس نے کہا بھی بات صاف ہے، قریش والوں نے لوگوں کی عزت کی، ہم نے بھی ان کے مقابلے میں لوگوں کی عزت کی۔ قریش نے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی دسترخوان بچھا دیے، کھانا کھلایا۔ قریش نے اپنے مہمانوں کو ٹھہرانا شروع کیا، لحاف اور بستر اور یہ چیزیں دی، ہم نے بھی دی۔ قریش نے سواری دینا شروع کی، ہم نے بھی اپنے مہمانوں کو سواریاں دی۔ ہم کسی معاملے میں ان سے پیچھے نہیں رہے۔ اور اب آخر پہ قریش یہ کہیں کہ ان کے ہاں ایک آدمی ایسا پیدا ہو گیا ہے جس پر خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، تو ہم ہار گئے۔ ایک بار اگر جبریل مجھے آ کے کہہ دے اور وہی میرے اوپر لے آئے، میں ان کو مانوں گا اور میں ان کا انکار نہیں کروں گا۔ بس ایک بار وہ آئے تاکہ میں بھی کہنے کے قابل ہو جاؤں کہ مجھ پہ بھی وہی آئی۔ یہ تھا غرور کا حال اور کبر کا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ بولتے ہیں جن کو کوئی علم نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں نبوت کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کا ارادہ کتنی بڑی چیز ہے، کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ او تاتینا آیا، یا اللہ ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دے دیتا، ہمارے پاس یہ چیزیں آئیں۔ کذالک، بالکل اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی سے ملتی جلتی بات انہوں نے بھی کہی تھی۔ کون ان سے پہلے تھے اور کیا انہوں نے کہا تھا؟ یہ اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ نساء میں، 5ویں پارے میں سورہ نساء میں دیکھیے، یہ مثل قولہم کے جو الفاظ ہیں نا، اس کی تشریح وہاں مل جائے گی۔ سورہ نساء اور 5واں پارہ، اور اس میں ہے آیت نمبر 153۔ آیت نمبر 153 چھٹے پارے میں آ گئی جی۔ اچھا، ایک بات اس میں رہ گئی، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، اور کہتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی اللہ کی صحیح معرفت جنہیں حاصل نہیں ہے، وہ یہ تمنا اور فرمائش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مشرکین نہیں بلکہ یہودی تھے جنہوں نے ایسی باتیں کی۔ او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں خدا ہمیں بھی کوئی معجزہ دکھا دیتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس سے پہلے وہ لوگ بات کر چکے ہیں جو انہی جیسی بات کرتے تھے۔ اور یہ تشریح آ گئی۔ اب دیکھ لیجئے سورہ نساء کو، اگر ہم یہ کہیں کہ مشرکین ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کہیں یہودی ہیں، تو اس کو آدھا آدھا کر لیجئے، آدھی بات ہم کر لیتے ہیں، آدھی آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس قول کو لے لیں کہ یہ مشرکین نے کہا، ہم اس قول کو لے لیتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا۔ اب دیکھیے 153 نمبر آیت میں کہ بات اس پہ چل رہی ہے کہ انہوں نے وہ بات کہی جو ان سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یسألک اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں، اوپر سے کوئی کتاب ان کے پاس بھی آ جائے، تو آپ گھبرائیں نہیں۔ فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک،
یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے زیادہ بےہودہ فرمائش کر چکے ہیں. فقالو انہوں نے اس وقت فرمائش کی تھی کہ ارن اللہ جہرتن، اللہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دے. فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، تو یہ جو ظلم انہوں نے کیا تھا نا اس بےہودہ فرمائش پہ، اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ان پر نازل ہوا کہ نبی کی زبان پہ اعتبار نہیں کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ کہ اللہ نے نازل کیا، بلکہ کہنے کہ اللہ کو دیکھیں گے. ثم اتخذوا العجل، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو خدا بنا لیا. من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح دلائل معجزات آ چکے تھے. فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت واضح فتح دی تھی، بہت بڑے دلائل انہیں دیے تھے. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑی باتیں یہ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے لوگوں نے ایسی ہی بات کی ہے. تو اگر تو یہ مشرکین تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین کو کہا گیا کہ تم سے پہلے یہودی جو تھے نا وہ اس سے بھی بڑی بات موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ چکے ہیں. اور اگر یہ یہودی یہاں مراد لے لیے جائیں پہلے پارے میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بڑے بھائی جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں، آپ سے تو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ بات کرے اور معجزہ دکھا دیں، وہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے جو پچھلے گزر چکے ہیں، وہ کہتے تھے اللہ ہی سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، دونوں باتیں کلیئر ہوگی. فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کی مثل ہیں. سارے بڑے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا محاورے میں کہ بڑے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں. تو سارے خراب لوگ، نبوت کے مخالفین، ایک ہی طرح کی بات. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں. جیسی وہ بےہودہ بات تھی ایسی یہ بےہودہ بات کر رہے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے واضح کی ہیں آیات اپنی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو بھی یقین رکھتا ہے. دیکھیے اس آیت میں ایک اور چیز، انہوں نے کیا کہا کہ اوتاتینا آیا، ہمیں آیا واحد ہے نا، ایک معجزہ دکھا دیں. ٹھیک ہے، اور اللہ نے جواب میں کہا قد بینا الآیات، ہم نے کئی معجزات انہیں دکھا دی ہیں. یہ ہے کرم نوازی کہ تم نے اگر ایمان قبول کرنا ہے اور ایمان اس پہ تمہارا موقوف ہے کہ ایک معجزہ دیکھنا ہے، ہم نے تو کئی معجزات دکھائے ہیں، تم کس طرح مانو تو صحیح. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. انا ارسلناک، یہ 5 چیزیں ختم ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انا ارسلناک بالحق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نازل کیا ہے، بھیجا ہے سچائی کے ساتھ. بشیرن، آپ بشارت سناتے ہیں لوگوں کو، ونذیرا، اور آپ ڈراتے بھی ہیں لوگوں کو. ڈر کی 2 قسمیں. ایک قسم تو ڈر کی وہ ہے جیسے کوئی شیر سے ڈرائے، چیتے سے ڈرائے، تو اس میں خوف شامل ہے نا. اور ایک ڈر وہ ہے جس کو روب کہتے ہیں، شفقت، محبت، روب. تو یاد رکھو اللہ کا خوف روب مراد ہے. ایسا خوف نہیں چاہیے جیسے شیر اور چیتے کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ اس خوف کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوتی. اور روب اور دبدبا اللہ کا وہ چاہیے، اس کے نتیجے میں احترام پیدا ہوتا ہے، ادب پیدا ہوتا ہے، عزت پیدا ہوتی ہے. آدمی جوں عمر بڑھتی ہے تو بڑے لوگوں کا، والد کا، والدہ کا، دادا کا، کسی کا روب ہوتا ہے. اور بچپن میں جو حرکتیں کرتا تھا اب نہیں بول سکتا ان کے سامنے، عزت ادب آ جاتا ہے نا، اور ڈر بھی رہتا ہے. بس اللہ کا ایسا روب چاہیے کہ انسان اس کی وجہ سے بے ادبی کی حرکتیں نہ کرے، خدا کی نافرمانی نہ کرے. ایسا نہیں ڈر چاہیے جیسا شیر اور چیتے سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوگی، اور اللہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی والعیاذ باللہ، تو ایمان غرق ہو جائے گا. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ڈراتے ہیں، نذیر کا ہے، اور نذیر کا مطلب ایسا خوف، ایسا ڈرانا جس میں شفقت شامل ہو، محبت شامل ہو. جیسے ماں باپ ڈراتے ہیں کسی چیز سے کہ یہ کام نہ کرو، وگرنہ انجام میں تم دیکھو ایسے ہو جائے گا، تو وہ شفقت ہوتی ہے اس میں. یہ ہے
کہ بشیرم و نذیرہ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایسا خوف دلانے کے لیے جو شفقت پہ مشتمل ہے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں جو جہنم میں چلے گا، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے تو بس یہ ہے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، پہنچ گیا ہے، عمل کیا نہیں کرا ان کی بات ہے. وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے، انکل یہود، آپ سے یہودی، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، ان کے مذہب کی پیروی کریں. یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ چاہتے ہیں آپ ان کے مذہب کے مطابق چلنے لگیں، تب جا کر راضی ہوں گے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پیچھے ہیں دو چیزیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی، اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مذہب آپس میں مختلف ہے. قرآن نے یہ کیوں کہا ہے کہ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت، ایک مذہب کی پیروی کریں. یہ مشکل چیز ہے جس پہ بہت کچھ لوگوں نے لکھا ہے. آسان خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کفر، قرآن یہ بتاتا ہے جیسا بھی ہو، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مشرک ہوں، مجوسی ہوں، صابی ہوں، کفر ایک ہی طرح کا ہوا کرتا ہے. یہاں تک کہ آپ ان کی ملت یعنی ان کے کفر کی پیروی کریں تو کفر یہ بھی کفر ہے اور کفر وہ بھی کفر ہے. اس لیے پیچھے دو ذکر تھے، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، اور آگے ایک ہی اللہ نے کہہ دیا ملتہم، ان کی ملت کی پیروی کریں یعنی ان کے مذہب کی. تو مراد کفر ہے کہ جب تک ان کے کفر کی پیروی کوئی نہیں کرے گا یہ اس وقت تک خوش نہیں ہوتے. اور یاد رکھیے، قل، آپ فرما دیجئے، ان ھدی اللہ، یہ ہدایت جو ہے نا وہ وہی ہے اللہ کی جانب سے جو اللہ نے دیا ہے، ھو الھدی، بس وہی ہدایت ہے. الہدا، اسے پھر پراپر کر دیا، ھو الھدی، پھر اس میں زور پیدا کیا ہوا کا لفظ لگا کے کہ بس ہدایت وہ ہے جو اللہ نے ہدایت دی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد کہ جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ گیا ہے. علم سے مراد وحی، جب قرآن آ گیا آپ کے پاس، اس کے باوجود اگر آپ نے ان کی پیروی کی نا، اگر فرض کیا ہے، اور فرض کرنے میں کوئی ایسی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ان کی پیروی کرنے والے تھے؟ اللہ نے اس سے بڑی بات قرآن میں فرض کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرض کرو اس زمین و آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا تو دونوں تباہ ہو جاتے. تو فرمایا فرض کیجئے اگر آپ نے ان کی پیروی کی. یہ والا ان میں لام جو ہے نا، یہ تاکید قسم کے لیے، کہ قسم ہے ہمیں اگر آپ نے ان کی پیروی کی بعد اس کے کہ قرآن آ چکا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بات مسلسل رہتی ہے کہ دلائل ہو جائیں پھر اس کے بعد جرم ثابت ہوگا. اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ جب وحی آ گئی تو اب ان کی پیروی کی. یہ نہیں کہا کہ ان کی پیروی کی، بلکہ فرمایا کہ جب وحی آ گئی ہے تو اب ان کی پیروی کا کیا جواز باقی رہتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دلائل اس کے بعد کسی کو بشارت یا ڈر سنایا جا سکتا ہے. تو فرمایا اگر پیروی ہوئی ان کی جبکہ وحی آ گئی، مالک من اللہ، کوئی نہیں ہے جو اللہ سے آپ کو بچا سکے، من ولی جن، نہ کوئی دوست ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا. خدا کی گرفت ایسی شدید ہو جائے گی، خبردار جو کسی نے ان کی پیروی کی، ان کی ملت، ان کے مذہب پر چل. اسی لیے جو مذہبی رسومات ہیں کسی بھی قوم کی، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مذہبی رسومات میں قطعاً شرکت نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے کتنی شدید بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ نے ان کے مذہب کی پیروی کی، کیونکہ ہر ایک مذہب شروعی شرک سے ہوتا ہے سوائے اسلام کی، تو خدا کی توحید سب سے پہلے اسی پہ تو الذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، مراد کیا ہے؟ کل بتایا تھا اہل کتاب کے مومن لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. ایک تفسیر تو یہ، اور دوسری تفسیر صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی کی گئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی بھی مراد لے لیں، یتلونہ، اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں. یتلونا تلا، اور تلا کس کو کہتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ تلاوت کے لیے آئے، بلکہ کبھی کبھی وہ آتا ہے پیچھے چلنے کے معنی میں. 30ویں پارے میں ایک مقام دیکھیں، وہاں پر آپ کو اس لفظ کا صحیح ایگزیکٹ مفہوم بھی پتا چل جائے گا. سورہ والشمس ہے نا 30ویں پارے میں،
سورہ شمس جہاں سے شروع ہو رہی ہے 91 نمبر ہے سورہ کا. والشمس وضحاها، اور سورج کی قسم، 30واں پارہ 91 نمبر سورت ہے اور پہلی آیت ہے اس کی. والشمس، اور قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور سورج کے چڑھنے کی، دوپہر کے ہو جانے کی، سورج کے بلند ہونے کی. والقمر، اور چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ رات کو اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. دیکھا تلا کا یہاں ترجمہ کیا ہوا؟ پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. سورج ڈوبتا ہے اس کے ساتھ چاند پھر آ جاتا ہے. تو تلا کا مطلب وہاں جو ہے نا وہ یہاں مراد ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں قرآن کی. ہو کی ضمیر کتاب کی طرف لوٹ گئی. اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں حق تلاوت ہی، جیسے کہ حق بنتا ہے اس کتاب کی پیروی کرنے کا. اگر یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آئے تو پھر تو تشریح یہ ہوئی. اور اگر آپ اسے عیسائیوں یا یہودیوں کے متعلق لیں تو پھر ترجمہ یوں بنے گا، تفسیر اس کی کہ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے تورات دی تھی اپنے وقت میں یا انجیل دی تھی ان کے وقت میں، یتلونہ، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں حق تلاوت ہی، جیسے کہ پیروی کرنے کا حق ہے. اور اسی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کیونکہ ان کتابوں میں ان کا تذکرہ تھا. اولئک، یہ لوگ ہیں یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان لاتے ہیں. اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ بہی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر بہی سے مراد کتاب ہی لے لی جائے نا، کہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ تو پہلے ہی ذکر ہو گیا کہ یتلونہ حق تلاوتی، اس کتاب کی ایسی پیروی کرتے ہیں جیسے اس کا حق بنتا ہے، تو پھر دوبارہ کیوں لائے؟ اس سوال کے جواب کے لیے پھر بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ جو یؤمنون بہ ہے، اس ہی میں ضمیر لوٹ رہی ہے اوپر آیت نمبر 119 کے آغاز کی طرف کہ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. تو وہ کہتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیروی کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیروی کرتے ہیں. تو اس صورت میں خطاب کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، بشیر بھی، نذیر بھی، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، اور یہودی اور عیسائی آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب پہ عمل نہ کریں. اور دیکھیے اگر آپ نے ان کے مذہب پہ عمل کیا، جب علم آپ کے پاس وہی آ گئی ہے، تو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ہم نے کتاب دی ہے جنہیں وہ کتاب کو پڑھتے ہیں. تو ایک دم سے مخاطب تھے، تخاطب ہو رہا تھا، اور ایک دم سے غائب پہ آ گئے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی. یہ پہلے بتا دیا تھا کہ قرآن پاک میں یہ سٹائل ہے، اور عربوں کے ہاں ادب کی اعلیٰ اقسام میں گنا جاتا ہے کہ براہ راست بات کرتے کرتے کسی اور کی طرف پھر جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ایک اور دوسرے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے. یہ جو آیا تھا 120 نمبر آیت میں کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور آپ کے یہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے دی ہے، صحیح ترین ہدایت. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس ہدایت پر ایمان لاتے ہیں. سمجھ آئی؟ تین ضمیر تین جگہ لوٹ سکتی تھی، ایک کتاب کی طرف اسی آیت میں. وہ کہتے ہیں اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، پہلے جب کہہ دیا ہے کہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، حق ادا کر دیتے ہیں ایمان لانے کا، اس کا پیروی کرنے کا، تو پھر کیوں لائے؟ پھر وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے یا پھر یہ ہدایت کی طرف جا رہی ہے. وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا، پھر وہی بات آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ہدایت کا، جو بھی اس کا انکار کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ خسارے میں گئے، وہ لوگ نقصان میں. بحث بنی اسرائیل کی ختم ہوئی، اور ٹھیک جس طرح اللہ نے اس بات کو شروع کیا تھا، بس دیکھ لیجئے وہ جگہ کون سی تھی اور یہ آخر پہ کہاں آئے. کہاں سے شروع ہوئی تھی بھئی بنی اسرائیل کی بحث؟ اس مقام کو نکالیے. پانچویں رکوع سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے. 47 نمبر آیت سے شروع ہوئی تھی.
جی 39 سے شروع ہوئی تھی 34 سے. اچھا صاحب خام کا 34 سے ایسے ہی. لو یہ کون کہتا ہے؟ لو اردو بھی بھول گئے. جی ہاں 40 سے شروع ہوئی تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، تھی نا؟ اچھا اب آپ آ جائیے جہاں پہ یہ رکوع پورا ہو رہا ہے 47 نمبر آیت میں، 47 میں، 47 میں. ٹھیک ہے جی، آپ ان دونوں مقامات پہ ہاتھ رکھ کے ذرا دیکھتے رہیے. 47 کو بھی دیکھ لیجئے آیت کو، اور یہاں پر 122 جو ہے اس کو بھی دیکھیے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یہی الفاظ وہاں بھی آ گئے. اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اللہ نے تم پہ کیا ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی، برتر کیا. ٹھیک یہی آیت وہاں بھی آ گئی، یہاں بھی آ گئی. ٹھیک ہے، اور وہاں بھی آ گیا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن کا خیال کرنا، ڈرنا جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. یہی جملہ یہاں بھی آ گیا 48 میں بھی، اور یہی جملہ 123 میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کوئی عدل، کوئی بدلہ اس میں قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی جبرن چھڑائے جا سکیں گے. تھوڑی سی ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ اللہ نے یہاں بھی وہی ذکر کر دی. ٹھیک ہے، بس یہاں پہ پہنچ کے اللہ تعالی نے گویا اعادہ کیا ہے توحید کے بحث کے خاتمے پر. بنی اسرائیل کو ان دو آیات میں اللہ تعالی نے یاد دہانی کروا دی کہ دیکھو تم وہی ہو، پہلے بھی ہم نے کہا تھا، آخر پہ پہنچ کے بھی پھر تم سے کہہ رہے ہیں کہ اس دن کا خیال رکھنا جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور اس دن سوائے عدل کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی، فدیہ نہیں قبول ہوگا. اور یہ جو تمہیں اتنا غر رہا ہے نا کہ تم بڑے خاندانوں کی اولاد ہو اور پیرزادے ہو، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش ہم نہیں مانیں گے، اور نہ ہی کوئی جبر وہاں کر سکے گا. یہاں تک بس اللہ کی توحید کا بیان ختم ہوا، اور 124 سے یہاں سے رسالت کا بیان شروع ہوتا ہے، اور یہ کئی رکوع تک مسلسل چلا گیا ہے. کل بھی انشاءاللہ اتنا ہی وقت امید ہے انشاءاللہ لیں گے اور اسی طرح بیان ہوگا.